بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادر مکرم کلیانوی صاحب، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی مطالعہ کرے، مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ سے پہلے جب کتاب پہ بیٹھ جائے تو یہ پڑھ لیں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ اگر آپ اکیلے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، پڑھ لیں اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اے ابراہیم کے استاد، مجھے بھی کچھ سکھا دو، اور اے سلیمان علیہ السلام کی دستگیری کرنے والے استاد، اللہ کی ذات، مجھے بھی تو مسئلہ سمجھا دو، میں بھی الجھا ہوا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی کبھی کسی آیت کو دیکھ لیتا ہوں، بعض آیتیں 20 25 توجیحات، اس سے بھی زیادہ توجیحات میرے سامنے آ جاتے تو حیران ہو جاتا ہوں کہ پروردگار، اصل توجیح آپ کا مقصد کیا ہے، اور آپ کی مراد اس آیت سے کیا ہے، اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا ان کا اصل مقصد اس آیت سے کیا تھا۔ اب اتنی توجیحات آ گئی تو ایسے موقع پر پھر پڑھ لیتا ہوں اللہم یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اس لیے طلباء سے میری گزارش ہوگی کہ جب مطالعے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وضو بنا کر کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ من برکت العلم الوضو، علم کی برکات میں سے کہ طہارت پر ہو، انسان طہارت پہ رہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، یہ جو عرب کے ہاں یہ اس کو کہتے جنب، یہ پہلو ہے۔ جو آدمی جنوبی ہوتا ہے، اللہ کی ذات چونکہ طاہر اور مطہر ہے تو طاہر کو پسند کرتا ہے۔ علم بھی اللہ کی طرف سے آیا، وہ بھی پاکیزہ چیز ہے، پاکوں کے پاس چلا جائے گا۔ اس لیے لا تدخل الملائکۃ، الملائکہ سے مراد ملائکۃ الرحمت، رحمت کے فرشتے، لا تدخل الملائکۃ بیتن، اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے فیہ کلب، جس میں کوئی کتا ہو، ولا تصاویر، اور تصویریں ہوں، ولا جنب، تصویر تو ہم بنا رہے دبا دبا کر، ولا جنوبن، اور جنوبی جہاں پر ہو۔ جنوبی جنب سے ہے، جنب کہتے پہلو کو، پہلو ایک سائڈ پر ہے تو جو جنابت کی حالت میں ہوگا یا بے وضو کی حالت میں ہوگا وہ ایک سائڈ پہ رہے گا، میری رحمتیں دوسری سائڈ پر جائیں گی۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میں بلوچی میں آپ سے عرض کروں۔ جنوبی ایک سائڈ پر ہے، اللہ کی رحمتیں دوسری طرف۔ حدث اصغر و حدث اکبر، طلباء یہ چاہیں کہ ہمارے پاس برکت والا اگر علم آ جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے۔ کراچی میں پانی کی تو کمی نہیں ہے، ہمارے بلوچستان میں کمی رہتی ہے، اس لیے طلباء باوضو رہیں۔ مسئلہ مشکل تو نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ مطالعہ کیا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خدا کے بندے، یہ بڑے بڑے خطیب لوگ ہوتے ہیں، میں تو ٹوٹا پھوٹا ترجمہ پڑھا لیتا ہوں، انہوں نے کہاں سے پکڑ کر کے مجھے لائے، میری علمی اور مطالعاتی زندگی۔
میری علمی اور مطالعاتی زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں. روزگارم بشود بنا دانی من کردم شما حضر بکنید. روزگارم بشود بنا دانی من کردم شما حضر بکنید. میری زندگی ایسے نالائکی میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی. تم اگر جوان کے بچے ہو تو بیدار دماغی سے کام لے لو، اور اگر کوئی ہیجڑا بننا چاہتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. روزگارم بشود بنا دانی من کردم شما حضر بکنید. میرے ساتھ مل کر کے پڑھو. روزگارم بشود بنا دانی من کردم شما حضر بکنید. صرفت العمر فی لہو و لعب فآہا ثم آہا ثم آہا. ہماری زندگی لہو و لعب غفلت میں گزر گئی. ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس. آپ کا شوق ہے تو میں کھل جاؤں گا، نہیں ہے تو میں بھی کرائے کا ٹٹو نہیں، میں بھی چلا جاؤں گا. سمجھے؟ آپ نے خطیبوں کو سنا، میں خطیب نہیں ہوں، میں درد دل آپ سے بیان کر رہا ہوں. چونکہ 4 طالب علم مجھے نظر آ رہے ہیں اس بنیاد پر میں. باقی یہ ہے کہ کلیانی صاحب نے وہ خانہ پوری کرنی ہے، بس وہ ٹیلی ویژن پہ شائع کرنا ہے کہ ایک جیسے شیعوں کا ناچو ہوتا ہے، ایک ناچو ہمارا بھی آ گیا ہے. سمجھے؟ جیسے رافضیہ کا کوئی ناچو ہوتا ہے، ہمارا بھی کوئی ناچو آ گیا ہے. سمجھے؟ لہذا اس ناچو کے خانہ پوری کر کے اس کے بعد نکلے. ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بن الحسن الشیبانی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، بقول ابن عابدین شابی کے، بلکہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان کا کہنا یہ ہے. حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتے تھے. ہمارے شیخ بڑے آدمی، ان کا مطالعہ بھی تھا. حضرت علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ در مختار، صاحب در مختار، ان کے قول کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ ماجدہ سے حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی نے نکاح کیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ حضرت کے ستیلے بیٹے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن الحسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ایک بات وہ فرماتے، یہ فلم بنا کر کے پورا کرو پھر بیٹھ جاؤ تاکہ اس لیے کہ تو بھی پرانا کھلاڑی ہے، میں آپ کو جانتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھی ماہر کھلاڑی، میں بھی ماہر آدمی ہوں. دونوں کے دونوں ماشاءاللہ. خلق خدا کو بات سننے دو. ظاہر ہے کہ اس قسم کی ٹیلی ویژن میں کون بات سنائے گا؟ ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے، لوگ بھی اسی طریقے پر. اس نکار خانے میں طوطے کی فریاد کو کون سنے گا؟ تو اگر آپ متوجہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں چلا جاتا ہوں. سمجھ رہی میں کہ اس قسم کی مجھے گفتگو کو ضرورت بھی نہیں. امام شافعی فرماتے واللہ ما رأیت احسن من محمد بن الحسن الشیبانی قط. اللہ کی قسم اس سے بڑا خوبصورت دیکھا بھی نہیں. حضرت میرے امام محمد میرے یہاں تشریف لائے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد. عشاء کو میں نے کھانا کھلایا، عشاء کی نماز کے بعد پھر لوٹا بھر کر کے آپ کے لیے پانی میں نے رکھا کہ حضرت آدھی رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے. یاد رکھ لو مولوی، اللہ کی قسم علم کا نور اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک تہجد کا اہتمام نہیں کرو گے. رٹا ہوگا، تمہاری رٹی ہوئی تقریر ہوگی، سمجھے، پٹکتا کٹکتا ٹپکتا پپکتا پپکتا پپکتا. لیکن اگر آپ چاہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ قد جاءکم من اللہ نور. یہ اس کے طرف میں بعد میں آ رہا ہوں. اگر آپ چاہیں کہ نور میرے پاس آ جائے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. آپ اگر چاہیں میرے سینے کے اندر پورا قرآن آ جائے، قرآن کی تشریح آ جائے، تفسیر آ جائے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اہل علم وہ ہے کیونکہ سینے میں، اہل علم وہ ہے کہ علم سینے میں ہو، سینے میں ہو. علم بھاگ گیا سینوں سے، اب فوٹو کاپی میں آ گیا، کاپیوں میں آ گئے. علم سینوں سے بھاگ کر کے فوٹو کاپی میں آ گیا، چھپی ہوئی کتابوں پہ آ گئے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارا کہیں قافلہ جا رہا تھا، قافلے میں ہمارے پاس پیسے بھی تھے اور کچھ کپڑے بھی خریدے تھے. وہ گدھوں پہ اونٹوں پہ رکھے ہوئے ڈاکو آ گئے. مخطوطات پرانے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اب آپ بتائیں کہ طلباء ایک چھوٹی سی قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، یہ اگر چھپی ہوئی آپ کو نہ ملے، چھپی ہوئی نہ ملے آپ کو، اور آپ اس کو نقل کرنے پر آ جائیں تو کیا خیال ہے
کہ آپ اس کو کنز الدقائق میں طالب علم کتنے دن کنز الدقائق کو نقل کریں گے؟ آپ ہدایہ کو کتنے دنوں میں نقل کر کے مکمل کریں گے؟ اپنے خط سے لکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کچمبر آپ کا نکلے گا، آپ نقل کر بھی نہیں سکیں گے۔ اگر کسی نے ہمت کر لی، نقل کر بھی لیا، تو انشاءاللہ اس کے بعد تصویر ٹیلی ویژن سے اس کی تصویر بھی لے لینا، پرانے مٹکے کی طرح اس کی شکل ہوگی، پرانے سڑے ہوئے کدو اور لوکی کی طرح اگر اس کی شکل نہ ہو جائے۔ میں اللہ کے اس گھر میں آپ کو بیٹھا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے المقصود چھپی نہیں تھی، میری نگرانی ہوتی تھی۔ یہ 88 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 87 میں میری فراغت ہو گئی، دارالعلوم کرخ میں میری نگرانی تھی۔ المقصود کا نسخہ میں نے دیکھا، چھپتی نہیں تھی، امام ابو حنیفہ کی صرف کی کتاب ہے۔ میں نے 11 بجے دن سے شروع کیا اور یہ پورا دن، پوری رات، صبح فجر سے پہلے میں نے مکمل کر لیا۔ اب تو وہ مقصود چھپی ہے، اب مقصود چھپی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری کتابیں چھین لی، وہ سامان بھی چھین گئے، پیسے بھی لے گئے ڈاکو، جانور بھی ہمارے لے گئے، سواریاں بھی ہمارے لے گئے، کپڑے بھی لے گئے، جو کپڑے نئے کپڑے ہم نے خریدے تھے پیسے بھی لے گئے، کتابیں بھی میرے لے گئے۔ اب وہ ایک کتاب، اتنی بڑی کتاب، اس کو لکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ وہ پرانے لوگوں کا، انہی کا کام تھا، ان کی ہمت تھی، اور میرے اور آپ جیسے گلاب جامن اور چپس کھانے والے لوگ وہ اس مقام تک نہیں پہنچتے۔ سوال ہی نہیں ہے کہ نہ آپ ایسے ارادہ کریں گے نہ آپ کو ایسے ہمت ہوگی، یہ اللہ کے دین ہے کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بلند ہمتی کی بات ہے، ہر بندہ کر نہیں سکتا۔ فرماتے کتابیں چھین کر کے گئے، ڈاکوں کا جو سرغنہ تھا، میں پیچھے لگا، جا کر کے کہا مولوی صاحب بولو کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے لیے آپ کپڑے، جو نئے کپڑے تھان کے تھان آپ لے جائیں، پیسے لے جائیں، اشرفیاں لے جائیں، سواریاں لے جائیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ کتابیں یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب 8-10 جلدوں میں پورے سال رات دن کرتے 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 مشکل سے ہم نے لکھی ہے۔ یہ کتابیں آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں، یہ کتابیں آپ لے جا کر کے پھینکیں گے، آپ ڈاکو ہے، قاتل ہے، کتابیں تو میری واپس کر دو، آپ کے کام کی نہیں، یہ میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو، ہمارے کتنے سالوں کی محنت ہے۔ ڈاکو نے مجھے جو نصیحت کی، بہت زبردست بات کی، کہنے لگے مولوی صاحب العلم ما فی الصدور لا ما فی السطور، آئے واہ ڈاکو واہ، العلم ما فی الصدور لا ما فی السطور۔ مولوی صاحب علم وہ ہوتا ہے کہ جو سینے میں ہو، لا ما فی السطور، یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں نقشے میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کتابوں کی کاپیوں کا علم ہے تو اب میں عالم، ملا تو جاہل ہو، یہ کاپیاں تو میرے پاس ہیں۔ اگر یہ کاپیوں والا علم ہوتا ہے تو اب میں عالم بن گیا، کتابیں تو میرے پاس آ گئی اور تو جاہل ہو گیا۔ علم وہ ہوتا ہے کہ سینے میں ہو۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ کتابیں میری واپس کی ہے اور کہا کہ او جاہل ملا، اس بات کو سمجھ لے، علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں محنت کر کر کے کہ سینے کو روشن کیا ہو اور سینے کے اندر وہ علم ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ کاپیوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ امام غزالی کہتا ہے اللہ کی قسم، اس کے بعد جیسے قرآن کا کوئی حافظ ہوتا ہے، میں حدیث کی کتابیں میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا، میں حافظ بن گیا۔ بولو طلبہ اس کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ مولوی جب کہیں انشاءاللہ جھوٹ بولتا ہے۔ انا ان شککت وجدتمونی جازما، انا ان شککت وجدتمونی جازما وَإِذَا جَزَمْتُ فَإِنِّي لَمْ أَجْزِمِ۔ ان آتا ہے شک کے لیے، آپ سمجھ رہے؟ خیر ان تفصیلات میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ کہاں 8-10 معنی اس کے ہیں ان کے۔ مسئلہ وہ یہ ہے، مولوی جب کہہ دے انشاءاللہ، اس لیے انہوں نے کہا صحابہ نے کہ کل انشاءاللہ ہم فلان قلعے کو فتح کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تبرکاً کہتے ہو انشاءاللہ تو عمر کو قبول ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ انشاءاللہ اگر تبرکاً کہتے ہو تو عمر کو قبول ہے، لیکن اگر تمہارے مولویوں والا انشاءاللہ ہے تو پھر یہ ہے کہ عمر کو یہ قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ عمر کا آسمان والی ذات پر اتنا اعتماد ہے، کہا کہ ایسا نہیں، اللہ کی قسم کل ہم فتح کریں گے، یہ ہے غلط۔ اللہ کی قسم کل حملہ کریں گے، فتح کریں گے۔ مولوی والا انشاءاللہ تو الگ ہے۔ تو یہ بتاؤ جاہلوں والا انشاءاللہ یا مولوی والا؟ بولو، جاہلوں والا انشاءاللہ یا مولوی والا؟ جاہلوں والا۔ مولوی والا، مولوی جب انشاءاللہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے یہ کہہ دو کہ یہ کون سا انشاءاللہ؟ جاہلوں والا۔ جاہل انشاءاللہ کہتا تو ضرور کرتا ہے،
آپ سمجھے؟ جاہل انشاءاللہ کہتا ہے ضرور کرتا ہے، مولوی انشاءاللہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ طالب علم کو پتہ ہے ان وصلیہ کہاں ہے، ان شرطیہ کہاں ہے، ان مخفف من المثقلہ کہاں ہے، اور ان شک کے لیے کہاں ہے، جزم کے لیے کہاں ہے، اذا کے معنی میں کہاں ہے، لو کے معنی میں کہاں ہے، فلاں کے معنی میں کہاں ہے، فلاں کے معنی میں کیا ہے، یہ سارے کے سارے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند چلے گئے، لوگوں نے پیر مہر علی کا دماغ الٹا گھمایا تھا، بہت بڑے آدمی تھے پیر مہر علی، کتھے پہن پیر مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتنے بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ اگر آپ پیر مہر علی کو پڑھیں گے تو محمد قاسم نانوتوی سے وہ پیچھے نہیں ہے، وہ برابر کا آدمی ہے۔ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بخاری پر جس کا حاشیہ ہے ان کے خاص شاگرد ہے، سب کو سبحان اللہ۔ لیکن پیر صاحب کا دماغ لوگوں نے منفی بنایا تھا، دماغ منفی یہ بنایا تھا کہ دارالدیوبند میں لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر رہے، یہاں پڑھائی مڑائی نشتہ، کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ لیکن پیر مہر علی کی آمد ہوئی، دیوبند والوں نے عزت دیا، اور وہ اس کے لائق تھے، اس کے مستحق تھے، بہت بڑے آدمی تھے پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیوبند والوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت جب آگے جب آگے بہت استقبال کیا، اور اس کے بعد طلبہ اساتذہ جمع ہو گئے کہ پیر صاحب نصیحت فرمائیں گے، لیکن پیر صاحب نے بتا دیا کہ ان کے اتنے معنات ہیں، ابھی 8-10 تو میں نے آپ کو گنوا دیا، اور لو وصلی ہے کہ لو وصلی ہے، لو شرطی ہے، لو مصدری ہے، لو تمنائی ہے، کیا ہے، وہ شروع ہو گئے اس پر 8-10 معنی اس نے لو کے بیان کر دیے۔ پھر کہنے لگے آج کل نہ نحو پہ محنت ہے، نہ بلاغت پہ محنت ہے، نہ منطق پہ، نہ فقہ پہ، نہ اصول فقہ پہ، نہ اصول حدیث پہ کوئی محنت نہیں ہے۔ علامہ نور شاہ کشمیری ایسے ہو رہا تھا، اس کو غصہ آ رہا تھا، علامہ نور شاہ کشمیری کو غصہ آ رہا تھا، سمجھے کہ پیر صاحب کو غلط گائیڈ کیا گیا، غلط گائیڈ کیا گیا پیر صاحب کو۔ پیر صاحب کا جب بیان ختم ہو گیا تو اساتذہ نے، ان لوگوں نے بولا شاہ صاحب کو کہ پیر صاحب پر حملہ نہ کریں، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن پیر صاحب کی جو غلط رہنمائی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرو، جو غلط گائیڈ کیا گیا ان کو اس کو ٹھیک کر دو۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ پیر صاحب کی آمد سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن پیر صاحب کو شاید کہا گیا کہ دیوبند میں لوگ صرف زکوٰۃ، مولوی لوگ زکوٰۃ وصول کر کے، کوئی محنت یہاں پر نہیں ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں نحو پہ محنت نہیں ہے۔ پھر علامہ نور شاہ کشمیری شروع ہو گئے تو کلمہ لو کے 16-17 معنی بیان کی، پیر صاحب 7-8 پہ پہنچا تھا۔ کلمہ ان پر جب شروع ہو گیا ہے پیر صاحب خوبصورت تھا، میرے طرح بلوچ تھوڑی تھا، کالے رنگ کا وہ تھا ہی نہیں، وہ بہت خوبصورت آدمی تھے، سرخ رنگ کے، اور رنگ اس کا بدل گیا، دیکھ بھی رہا ہے، واہ 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 کیا جوان بول رہا ہے، کیا جوان بولا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجم، جمعتنا نہیں پڑھنا اس کو خدا واسطے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھو، اذا جمعتنا یا جریر المجامع، سمجھتا ہے؟ تو یہ اذا جمعتنا یا جریر المجامع ہے۔ انور شاہ کشمیری برس رہا تھا، پیر صاحب حتماً پیر صاحب پر تو میزائل لگ رہے تھے، پیر صاحب پر اٹیک تو وہ کر رہا تھا، لیکن آخر کار شاہ صاحب جب بیٹھ گیا پیر صاحب تو پیر صاحب ہے، اللہ غری کے رحمت کر دے، بہت بڑے آدمی ہے۔ حضرت اقدس پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا، لیکن اس نوجوان کے علم نے میرے دماغ کو درست کر دیا، اس نوجوان کے علم نے میرے دماغ کو درست کر دیا۔ واقعہ دیں آپ کو یاد ہے، میں نے قصہ ادھر چھوڑ دیا، وہ قصہ کیا تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، امام محمد میرے پاس آ گیا، امام شافعی کہتے ہیں لوٹا بھر کر کے میں نے رکھ دیا اس کے لیے، لوٹا بھر کر رکھ دیا، عشاء کے کھانا کھا کر کے۔ وہ پرانے زمانے میں یہ مٹی کے تیل پہ چراغ جلتے تھے، روشنی ہوتی تھی، اس پر یہ ہے کہ وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے آرام کیا، پھر اٹھا دیکھا امام محمد کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت لماذا لا تستریح ایھا الاستاذ، استاد جی کچھ میں آپ آرام تو کرو، اپنے اوپر رحم کرو، طلبہ اس کو سن لیں، لماذا لا تستریح ایھا الاستاذ، پیارے استاد جی آپ آرام کیوں نہیں کر رہے، آرام کیوں نہیں کر رہے؟ جو جواب دیا اس کو سمجھ لو، اس کو اگر طلبہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کسی اللہ کا بھلا کرے مچھلی خانے کے اندر نہیں ہے، یہاں پر یہ کہ مچھلی بازار میں نہیں ہے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، حضرت امام محمد نے جو جواب دیا اس کو سن لو۔ فرمایا کیف انام وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، کیسے میں سو سکتا ہوں، پوری دنیا نے ہم پر اعتماد کیا کہ یہ مولوی مطالعہ کرتے 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 ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، ہر فن میں
ہماری رہنمائی کریں گے۔ اب اگر مولوی سو جائے تو پوری دنیا بھی سو جائے گی، پوری دنیا تو پہلے سے سو گئی، مولوی بھی سو جائے تو پھر اس امت کا کیا ہوگا؟ اس لیے اے شافعی، اے محمد بن ادریس شافعی صاحب، میرے لیے سونا ناجائز ہے۔ کیف انام وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے اور ہم بھی سو جائیں۔ امام شافعی کہتا ہے کہ بخدا رات کو وہ سویا نہیں، رات کو سویا نہیں، وہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز بھی، تہجد بھی پڑھی اور عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھی، پوری رات مطالعے میں اس نے گزاری۔ سب کو سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ جب کتابیں نہیں تھی، روشنی بھی نہیں تھی، روشنی بھی نہیں تھی، چراغ لے کر کے اس پر، اور وہ مخطوط چھوٹے 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 الفاظ کے، انہی کو پڑھتے تھے، ایسے لگے ہوئے، اسی میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اس طریقے پر مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب کتابیں بھی نہیں تھی مخطوطات، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک الگ طور پر ایک میٹنگ ہوگی کہ یہ بھاگ جائے گا، دیوبند چھوڑ کر کے چلا جائے گا، اس لیے یہ استنبول چلا جائے گا، بیروت چلا جائے گا، فلان جگہ کتب خان، سنا جہاں کہیں کوئی کتاب ہے اس کتاب کو جا کر کے وہاں مطالعہ کیا۔ شاہ صاحب ہم سے چلا جائے گا، شاہ صاحب ہم سے چلا جائے گا، اس کے لیے آسان طریقہ یہ کہ شادی کرا دو۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ شادی کرا دو۔ جب ہم نے شادی کر، شادی کے بعد آدمی پھنس جاتا ہے۔ شاہ صاحب کے انہوں نے اللہ کا بھلا کر یہ کہ شادی کرا دی، شادی کرا دی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ جب کتابیں نہیں تھی، پڑھنے والے تھے، کتابیں نہیں تھی، اب کتابیں آ گئی، پڑھنے والے چلے گئے۔ ماشاءاللہ مولوی صاحب جو ہے نا، وہ کتب خانہ جمع کر کے رکھا۔ جی یہ کون سی کتاب ہے؟ اشعۃ اللمعات۔ بولو اشعۃ اللمعات۔ تو ہمارے شیخ کہتے تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اشعۃ اللمعات، تم مولوی کس کتابیں تم نے کیسے رکھی ہے؟ لوگوں کو مقتدیوں کو بیوقوف بنا کر کے اشعۃ اللمعات، یہ اشعۃ اللمعات شعاع کی جمع ہے۔ اور مولوی کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب میں حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو حضرت فرماتے مولانا سلیم اللہ خان، حجت کی اضافت ہے لفظ اللہ کی طرف، تو حجت اللہ البالغہ ہوگا یا حجت اللہ البالغہ ہوگا؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس الو کے پٹے کو کتاب کا نام بھی معلوم نہیں ہے تو آگے پڑھے گا کیا پھر؟ جب کتاب کا نام اس کو معلوم نہیں ہے پھر آگے کیا؟ اب بات سمجھ لینا۔ مطالعہ کیا ہے؟ مطالعہ یہ ہے، مطالعہ طلعت الشمس، اس کو پھر آپ مفعلہ کے اندر آپ لے گئے تو یہ مطالعہ ہے۔ طالع یطالع مطالعتاً، اور طلع یطلع مجرد ہے اس کا۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، آپ اس مسجد کے دروازے بھی بند کریں گے، کھڑکیاں بند کریں گے، پردے لگائیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس مسجد کے اندر سورج کی روشنی پڑے گی؟ جب سورج طلوع، سورج ایک نور ہے، سورج ایک نور ہے، اور جب یہ سورج طلوع ہوگا تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا گھر ہو، آپ کے کمرے ہو، زیر خانے ہو، بیسمنٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ زیر خانے ہے، یہ مسجد ہے، اس کی کھڑکیاں بند رکھے، پردہ موٹے موٹے قسم کے پردے اس پہ لگا دیں، اس پر آپ پردے لگا دیں، تو اب بتاؤ کہ سورج کی روشنی اور سورج کی دھوپ یہاں پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ آپ نے ایک روشن دان کھولا، کچھ روشنی آ گئی، دوسری کھڑکی کھولی، زیادہ روشنی آ گئی، دروازے کھولے اور روشنی آ گئی، اس طرف کی کھڑکیاں کھولی اور ساری کھڑکیاں اور روشن اور روشن۔ یہ سورج ایک نور ہے، یاد رکھ لینا، قرآن اور حدیث، پورا علم ایک نور ہے۔ العلم نور یضعہ اللہ حیث یشاء، جب آئے گا اس کے لیے آپ مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الو کا پٹا سوچ رہا ہے میری شادی کا کیا ہوگا، کتاب اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، میری شادی کا کیا ہوگا، میری شادی کا کیا ہوگا، میرے مکان کا کیا ہوگا، میری کار کا کیا ہوگا، میری کوٹھی کا کیا ہوگا۔ طلبہ کرام حضرت، آپ مجھے اجازت دے دیں، جن کو خدا پر یقین ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو اپنے رب کو، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلمے سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر کوئی اور سرمایہ ہے؟ کلمہ سے بڑھ کر کے لا الہ الا محمد رسول اللہ سے بڑا، اس سے کوئی بڑا سرمایہ ہے کائنات کے اندر؟ کلمہ سے بڑا سرمایہ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اب اس غریب کو سنو، میرے نبی نے منع کر دیا ہے، لیکن آپ کو بتا رہا، اللہ کی قسم تم اپنا کام کرو، اللہ کی قسم تم اپنا کام کرو، تم اپنے اندر صلاحیت، تقوی، طہارت، علم پیدا کرو،
لوگ تمہارے لیے مریں گے، چشمے ماں روشن دل ماشاد اپنے آنکھوں میں آپ کو بسائیں گے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آپ کا حال یہ ہے، صرف میں کمزور، نحو میں کمزور، منطق میں کمزور، بلاغت میں کمزور، فقہ میں کمزور، اصول فقہ کا بھی آپ کو کوئی پتہ نہیں، اصول حدیث کا بھی پتہ نہیں، اصول تفسیر کا بھی پتہ نہیں، اور منطق و معقولات کا بھی کوئی پتہ نہیں، نحو میں بھی آپ صفر ہے، ترکیب میں بھی آپ صفر ہے، بیان میں آپ صفر ہے۔ یہ ساری کمزوریاں کوتاہیاں قرآن پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ میں نے یہ پڑھا ہے، بڑا مولوی صاحب ہے، قرآن جس طریقہ پر پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین، اور جب یہ کہ رکوع پہ جاتا ہے اللہ اکبری اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبری، تمہارے پیچھے تو نماز ہوتی بھی نہیں ہے، تمہارے پیچھے تو نماز ہوتی بھی نہیں ہے۔ الو کا پٹھا تو نے دارالعلوم میں، بنورٹا میں، فاروقی میں، جامع صدیقی میں، حسن میں پڑھا، کیا پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا کیا ہے؟ قرآن کا تو دشمن ہے، تجھ کو تو قرآن پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں استاد جی آج کل علماء کی کوئی قدر نہیں ہے۔ استاد جی آج کل علماء کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج کل علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، جو علماء ہے وہ تو نہیں ہے، جو تو ہے تو الو کا پٹا ہے، اس لیے تیری قدر نہیں ہے۔ جو علماء ہے وہ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی ہے، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان ہے، حضرت اقدس عارف باللہ عبد الرزاق اسکندر ہے، مولانا مغفور اللہ ہے، مولانا ادریس صاحب ہے۔ یہ آج جو مولانا رحیم اللہ جو شہید ہو گیا، آج افغانستان میں آپ کو اطلاع ہے، اس کی مسجد کے اندر میں گیا، میں نے وہاں درس دیا ہے، وہاں میں نے درس دی، یہ مشکات تک پڑھاتے تھے، مشکات کے صرف یہاں مشکات میں پشاور کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پر بڑے بڑے مدرسین، یہاں پر مولانا مغفور اللہ دامت برکاتہ اللہ علیہ، دیر بابا، بڑے بڑے حضرات، مولانا حسن جان رحمت اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب، مولانا ادریس صاحب، بڑے بڑے اکابرین علماء، پختہ علم اور مستحکم علم کے مالک، لیکن وہاں بھی مولانا رحیم اللہ اس شہر میں رہتے ہوئے ایک عام مسجد کے اندر، اس وقت میں نے خود جا کر کے مشکات کا درس دیا، 700 طلبہ ہوتے تھے صرف مشکات میں 700 تو، اور ابھی افغانستان پچھلے سال گیا تو 2500 طلبہ صرف مشکات میں، 2500 طلبہ بنوری کو تلاش کر رہے ہیں۔ جو طلبہ کچھ الو کے پٹے ہوتے ہیں اور کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کتاب دان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مشک آنس کے خود ببویت نہ آ کے اتار بگویت، خوشبو خود مہکتی ہے، چھپاؤ اس کو، یہ ہے کہ آپ کپڑے کے نیچے کر دو تب بھی پتہ چلے گا کہ یہ عود ہے، عود ہندی ہے، یہ فلاں خوشبو ہے، خوشبو خود مہکتی ہے۔ اشتہاروں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹیلی ویژنوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان ٹیلی ویژنوں سے کچھ نہیں ہوتا، اشتہاروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے صاحب علم جہاں ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پوری دنیا محمد کی طرف دوڑ لگا رہی، وہ بھی تو استاد تھے، وہ بھی تو استاد تھے۔ میں مکہ مدینہ میں کبھی جاتا ہوں، مکہ مدینہ جا کر کے پھر مجھے 42 سال ہو گئے کراچی کے اندر، پھر کہتا ہوں الو کا پٹا مولی منظور تو نے کیا کیا؟ آمینہ کے لال نے 23 سال کے اندر پوری دنیا میں انقلاب لائے، یہ ہے علم، یہ ہے علم، یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ میں واپس اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ مطالعہ طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا، سورج نور ہے۔ اب جب آپ کھڑکیاں بند کریں گے، پردے لگائیں گے، نور نہیں آئے گا۔ ایک کھڑکی کھولو گے روشنی، دوسری کھولو گے اور روشنی زیادہ ہے، دروازے کھولو گے اور روشنی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی پوری توجہ ہوگی، نگاہ بھی لگے گی، پوری توجہ ہوگی، من کل الوجوہ، اپنے آپ کو وقف کرو گے ادھر ادھر سے، خیالات سے آزاد کر کے، دل کی کھڑکیاں کھولیں گے، آنکھوں کی کھڑکیاں کھولیں گے، کانوں کی کھڑکیاں کھولیں گے، دماغ کو حاضر رکھیں گے، تو پھر جتنے یہ منافذ العلم ہے، یہ منافذ علم ہے، علم کے راستے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ منافذ علم ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دل سے آدمی بات سمجھتا ہے۔ فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔
نور، آنکھیں بھی نابینا ہو جاتی ہے، دل بھی نابینا ہو جاتے ہیں۔ دعا کر لو اللہ آنکھوں میں بھی بینائی پیدا کر دے اور اللہ دل کی بھی بینائی عطا فرمائے۔ اس نے کہا تھا علامہ یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ منافذ علم ہے، یہ علم کے راستے ہیں۔ علی قلوبہم، پہلے دل۔ طالب علم ظالم ہے موجود ادھر، اور شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کا سبق چل رہا ہے، چونکہ 500-600 طلبہ دور حدیث میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ ظالم کا بچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جاوید میاں بداد نے چھکا لگایا، جاوید میاں بداد نے چھکا، واہ سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کلاس میں برس رہا ہے۔ سلیم اللہ خان جیسے ذکی انسان اور فصیح اور بلیغ انسان وہ برس رہا ہے، اور یہ الو کا پٹا پیچھے، اللہ آپ کا بھلا کرے کیا دیکھ رہا ہے، وہ پیچھے ٹیلی ویژن یہی موبائل دیکھ رہا ہے، اور اچانک چھکا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں سبق میں بیٹھا ہوں، چھکا، وہ کسی نے تھپڑ مارا، کہا وہ کتے کا بچہ کس کا سبق چلا تو چھکا۔ سلیم اللہ خان کو جب پتہ چل گیا تو ایسا چھکا لگائے گا جا کر جہنم میں گرو گے۔ اچھا ابھی مجھے یاد آ گیا کہ میں سبق میں ہوں، ابھی یاد آ گیا کہ میں سبق میں، یاد رکھ لینا میرے بھائیو، طلبہ یاد رکھ لینا، میری ایک فریاد ہے، یاد رکھ لینا۔ اللہ کی قسم کہاں جا رہے ہو؟ قرآن بھی کہتا کہ تمہیں کہاں کا جادو لگا ہے، این تذہبون انا تسحرون، کہاں کے سحر اور جادو، این تذہبون، کہاں جا رہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، ارے نصیحت تمہارے لیے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تمہاری ساری نصیحتیں اس میں، تم ہو بے عقل، افلا تعقلون، تمہارے پاس سرے سے عقل ہی نہیں ہے، تم جاتے کہاں ہو؟ بولو محمد کا عاشق کون ہے؟ قرآن کا عاشق کون ہے؟ بخاری کا عاشق کون ہے؟ ترمذی کا عاشق کون ہے؟ نسائی کا عاشق کون ہے؟ عاشق ہے نا؟ ابو داؤد کا عاشق کون ہے؟ ہدایہ کتابوں کے آپ عاشق ہیں؟ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ بولو آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ پکے عاشق ہیں؟ بولو آپ پکے عاشق ہیں؟ پکے عاشق ہیں۔ آپ کے معشوق کے مقابلے کوئی اور معشوق نہیں ہے، سمجھے؟ ایک جا رہی تھی اور اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا، آپ سمجھ گئے؟ ایک جا رہی تھی، اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا، وہ پیچھے لگتے وہ آگے جیسے اس نے مڑ کر کے دیکھا، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ تجھ پہ فریفتہ ہوں، گرویدہ ہوں تیرا، آپ پہ عاشق نہیں ہوں، عاشق ہوں چاروں پر، نازوں پر، اندازوں پر، رفتاروں پر، گفتاروں پر، سمجھے؟ آپ پہ تو عاشق نہیں ہوں لیکن عاشق ہوں ان چاروں پر، نازوں پر، اندازوں پر، رفتاروں پر، گفتاروں پر، آپ پر عاشق ہوں۔ اس نے کہا مجھ پر عاشق ہو، کسی اور پہ عاشق تو نہیں ہو؟ کہا کہ بس آپ کا عاشق ہوں، آپ کا زر خرید غلام ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، آپ کی مرضی ہے، چاہو تو آزاد کر دو، چاہو تو مجھے بیچ دو کسی کے ہاتھ پہ، میں آپ کا غلام ہوں، سارا بک گیا ہوں، میری کوئی قیمت نہیں، میں تو ہی بن گیا، میں تو ہی تو۔ اس نے کہا کہ وہ بدبخت اور شوم، آپ نے مجھے دیکھا ہے، آپ نے میری بہن کو نہیں دیکھا، میری بہن کو دیکھو وہ پیچھے سے آ رہی ہے، وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے وہ ہے، میری بہن کو دیکھو وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے جیسے مڑ کر کے دیکھا تو 2 نمبر کا عاشق تھا نا، اگر تو صحیح اس کا عاشق تو اسی کو دیکھتے، پھر دوسری طرف نہ دیکھتے، تو ایسے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، اس نے بھی اپنا سینڈل نکالا، قیمتی سینڈل نکال کر کے شروع ہو گیا، ایک مارا دوسرا مارا، کہنے لگا کتے کا بچہ تو میرا عاشق نہیں ہے، میرا عاشق ہوتا تو دوسری طرف نہ دیکھتا۔ آپ اور ہم محمد کے، انبیاء کے، ابو بکر، عمر، عثمان اور کتابوں کے عاشق نہیں ہے، کتاب سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن میری اور آپ کی نگاہ دوسری طرف۔ معاف کیجئے گا، مجھے معاف کیجئے گا، سمجھے؟ یہ میرا بھائی ہے، قیمتی آدمی، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیے، زبان بھی دیے، فصاحت و بلاغت دیے، میں بلوچ کا آدمی، مجھے بولنا آتا نہیں ہے، بس جو کچھ ہوتا ہے اندر وہ کہہ دیتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا مطالعہ کیا ہے، میرا اور آپ کا مطالعہ کیا ہے؟ مطالعہ کتاب لگی ہوئی ادھر۔ طالب علم میرے پاس رو کر کے آگے کہنے لگے کہ استاد جی، میں نے کہا جی، استاد جی، میں نے کہا جی، استاد جی کیا ہوا ہے؟ استاد جی میرا موبائل لازمی تعلیمات نے لیے۔ میں نے کہا آپ کا موبائل اس قسم کا ہے؟ آپ کا موبائل اس قسم کا ہے؟ کہنے لگے نہیں اس قسم کا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ ٹیلی ویژن والا ہے نا، وہ بڑا والا ٹیلی ویژن والا ہے، وہ ٹیلی ویژن والا ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے، واٹس اپ کہتے، کیا کہتے، ٹچ واٹس اپ، ٹچ واٹس اپ۔
تو واٹس ایپ اور ٹچ اس قسم کا ہے ایسے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ کے والدین سے خیبر پختون میں آپ کے والدین ہیں، آپ کی ماں میری ماں ہے، میں ان کی جوتیوں پہ قربان جاؤں۔ آپ کا بوڑھا ابا قرضہ لے کر کے آپ کو کراچی میں بھیجا ہے، یقیناً وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے کہ کراچی کے حالات صحیح نہیں، ہمارے بچے کا کیا ہوگا۔ وہ آپ کی خیریت چاہ رہے ہیں، آپ کی صحت اور تندرستی کو چاہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ بوڑھی اماں کو اور بہنوں کو، عاجز بہنوں کو اور بھائیوں کو اور بڈھے ابا کو آپ اس سے اطلاع نہیں کر سکتے کہ ابا جی میں خیریت سے ہوں، دارالعلوم میں، بنور ٹاؤن فاروقیہ میں اور جامع صدیقیہ کے اندر ہوں، آپ اس سے اطلاع نہیں کر سکتے؟ اس سے اطلاع نہیں ہو سکتی؟ کہا کہ اس سے اطلاع ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا جب اس سے اطلاع ہو سکتی ہے تو اس لعنت کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے میں یتیم ہوں استاد جی لے کر کے دے دے۔ میں نے کہا آپ سے بڑا یتیم میں ہوں، میرے پاس یہ ہے، آپ سے بڑا یتیم میں ہوں بدبخت۔ اب بتاؤ ساتھی، لمحہ فکریہ ہے۔ اب بتاؤ کون ہے، کیا ہوا، کس کی پھٹکار ہے، کیسے راندے درگار ہو گئے، کیا ہوا، کس کی بدعملی کی وجہ سے، کس نحوست کی وجہ سے اور کون سی کوتاہیوں کی وجہ سے، کس کی بددعا لگ گئی، کیا ہوا۔ بخاری لے لی ہاتھ میں، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا، ترمذی آپ سے لے لیا، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا، نسائی آپ سے لے لی، ٹچ موبائل دے دیا، ابو داؤد آپ سے لے لی، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا، تفسیر قرآن آپ سے لے لی، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا، قرآن آپ سے لے لیا، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا۔ یہ سارا وقت اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ٹچ موبائل۔ میں کئی دفعہ اٹھاؤں رات کو اپنے بچوں کی بھی پٹائی، آدھی رات کو وہ بسترے کے اندر وہ بسترے کے اندر ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے دروازے کے کھٹک کی آواز ہوگی تو فوراً موبائل کو کہیں پھینک دیا، تکیے کے نیچے کر دیا کہ ابا جی آ گیا۔ اب تو طلباء کو کیا اصلاح کرو گے، اب تو حضرات اساتذہ کرام وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب ان کا مسئلہ بھی ہو گیا یہی، سمجھے؟ اب اس کا مسئلہ بھی یہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو مطالعہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ پھر جب کلاس میں جائے گا اردو کی ایک شرح ہے، اور جب یہ اس کا رٹا لگا کر کے جب وہ چلا جاتا ہے، شاگرد کے پاس بھی وہی اردو کی شرح ہے، وہ بھی کبھی اس نے تھوڑا سا دیکھ لیا۔ اب وہ یہ ہے کہ استاد جی جو جا رہا ہے اس کا جو اسٹیشن ہے، اس جس چینل پر وہ گفتگو کر رہا ہے وہ ساری ترتیب وہی ہے۔ طالب علم کہتا ہے یہ الو کا پٹا، اس کے پاس وہی شرح ہے، یہ شرح میرے پاس ہے۔ اس کو سننا کیا ہے؟ اس کا سننا کیا ہے؟ جو علم ہوتا ہے، عربی کا علم ہوتا ہے، قواعد کا علم ہوتا ہے، تو پھر شاگرد منہ ماری کرتا ہے ادھر ادھر، لیکن شاگرد بھی مجبور ہوتا ہے کہ استاد کہاں سے کس طریقے پر یہ باتیں لاتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے نا، علم جو ہوتا ہے پھر وہ اس اردو والی چینل پہ نہیں چلتا، وہ کتاب کو اپنے اس مضبوط مطالعے کی نگرانی میں، مضبوط مطالعے کی قوت کے ذریعے سے وہ اس کتاب کو حل کرتا ہے، اس کی موتیاں ہوتی ہے، وہ ضمائر کو کس طرح حل کرتا ہے، اس میں اشارہ کو کس طرح، جو اردو والے کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ حل کرے۔ وہ تو خود لکیر کا فقیر ہے، لمبی تقریر تو کرے گا، لیکن وہ اصل چیز یہ کہ وہاں تک وہ پہنچتا نہیں۔ اب شاگرد کہتا ہے کہ جی یہ علم جو حضرت کے پاس ہے یہ تو ویسے میرے پاس بھی ہے، یہ بازار سے مل جاتا ہے، یہ بازار سے اب اس استاد کی کیا عظمت اس شاگرد کے دل میں رہے گی، کیا عظمت اس کے دل میں رہے گی؟ وہ کیا کہے گا کہ یہ کس قابلیت کے مالک ہے، یہ کون سا قابل آدمی ہے۔ اس لیے میرے بھائی گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، میرے اور آپ جیسے الو کے پٹے رہ گئے۔ اچھے سارے مر گئے، میرے اور آپ جیسے الو کے پٹے رہ گئے۔ اس لیے فریاد کر کے ہاتھ جوڑوں گا آپ کے سامنے، یہ میرے لیے قیمتی سرمایہ ہی انہوں نے بتا دیا ہے، قیمتی اگر آپ کو میدان میں جانا پڑے گا، آپ کو میدان میں جانا پڑے گا، آپ کو میدان میں جانا پڑے گا۔ کوئی ہوا پہ چلتا نہیں ہے، چاہے وہ رافضی ہوا پہ نہیں چل رہا ہے، وہ چاہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کیا ہے رضا خانی ہوا پہ نہیں چل رہا ہے، اس کے پاس دلائل ہے، ایک سے ایک ذہین لوگ ہیں، ایک سے ایک ذہین لوگ ہیں، چاہے وہ قادیانی ہیں، ذہین ایک سے ایک۔ آپ اگر ناراض نہ ہو، حضرت تشریف فرما ہے، آپ کے مرزا یہ بشیر اور حکیم نور الدین کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے، 2 جلدوں میں بیان القرآن کے نام سے، ایک بیان القرآن حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی ہے اور ایک اس کی بیان القرآن ہے، اس کو آپ دیکھیں
اس کے منطق و معقولات کو دیکھیں، اس کے ساتھ آپ کا مولوی ٹک نہیں سکتا تھا، آپ کا مولوی ٹک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ خلیفہ بلا فصل ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو قادیانی علیہ ما علیہ وفی ما فی وعلیہ من اللعنت ما یستحق، اتنی لعنتیں اس خبیث پر ہو۔ اس قادیانی کا خلیفہ بلا فصل مولوی حکیم نور الدین تھا، غضب کا منطق و معقولی تھا، غضب کا منطق و معقولی تھا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ مرزا بشیر یہ بولنے والے لوگ تھے، یہ بولنے والے صوفیہ کی کتابوں پر ان کی نگاہ تھی، اور صوفیہ محققین نہیں، گمراہ صوفیوں کے اقوال کو لے کر کے وہ گنجائش پیدا کرتے تھے اس کے لیے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہو، قادیانی منحوس کی بھی کوئی گنجائش نکل جائے، اس راستے پر یہ ہے کہ آ جائے۔ یہ مضبوط لوگ تھے، لیکن آخر میں آپ نے دیکھا مجبور ہو گئے، لوگ مجبور ہو گئے، دیوبند والے بریلوی بھی مجبور ہو گئے، اہل حدیث بھی مجبور ہو گئے، ہائے ہے سب مجبور ہو گئے، کوئی تھا ہی نہیں۔ جا کر کے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب صوفیہ کی کتابوں پر جن کی نگاہ ہو اور متقدمین اور متاخرین کی کتابوں پر جن کی نگاہ ہو وہ آپ ہی ہے۔ شاہ صاحب ان دنوں کے اندر بواسیر کے شدید بیماری میں مبتلا تھے، جہاں بیٹھتے تھے پیٹ سے خون بھی آ جاتا تھا، لیکن کہنے لگے ادھر انور شاہ کشمیری کی صحت کا مسئلہ ہے اور ادھر میرا مسئلہ ہے اور میری ذات کا مسئلہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ کی نبوت اور ناموس کا مسئلہ ہے، آؤ انور شاہ کو لے جاؤ جب تک۔ اور مقدمے بہاولپور میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب لایا گیا، شاہ صاحب قادیانی عبارت پڑھ رہا ہے، شاہ صاحب فرماتا ہے خبردار یہ تو 12ویں سطر ہے، اس سے پہلے پڑھو، آپ نے عبارت کو کیوں چھوڑی جو آپ کے خلاف ہے۔ وہ کہتے وفاء الوفا میں اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم، فرماتا ہے خبردار خبیث میرے پاس نسخہ ہے، ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، ھذا قبر رسول اللہ، عیسیٰ کا کوئی شاگرد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ اس کی قبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 88 سال میں اس کا عمر انتقال ہو گیا، اس کے ابا کا نام یوسف ہے، کشمیر میں دفن ہو جائے گا۔ یہ قادیانی تیری لعنتیں ہیں، عیسیٰ کی قبر نہیں ہے، ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، عبارت تو کیوں تحریف کر رہا ہے؟ وہ وکیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، کہتے فلانا سطر ہے، فلانی جلد ہے، فلانی طباعت ہے، تو نے یہ عبارت چھوڑی، تو نے مضاف چھوڑا، یہاں پر ھذا قبر رسول اللہ ہے، عیسیٰ ابن مریم، دو رسول ہے، ایک رسول دوسرے کی طرف اضافت ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ عبارت پڑھتے پڑھتے عبارت میں بھی اس کو جانے نہیں دیا، ذلیل کیا۔ اب آخر میں شاہ صاحب کی باری آ گئی تو وکیلوں نے بھی قلم پھینک دیا، دیکھ رہے کہ یہ ظالم جیسے حافظ قرآن پڑھتا جاتا ہے، حدیث کی عبارتیں فقہا کی اور محدثین کے اس طرح عبارتیں پڑھتے جا رہا ہے۔ وکیل کا کہنا، جو جج جو بیانات لکھتے تھے، کہنے لگے خدا کی قسم ہم شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شکل تو اس کی انسان کی ہے، یہ کیا جبریل ہے یا میکائیل ہے، کیا ہے یہ؟ کتابوں کا اس طریقہ پر حافظ ہے۔ شاہ صاحب جب باہر نکلا تو لوگوں نے پوچھا کہ سنگا آلے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ کباڑا کر کے ان کا ایسا میں نے لتاڑا ہے، انشاءاللہ قادیانی کا باپ بھی سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن دیکھ لینا شاہ صاحب مزاقی بھی تھے، خوش طبع آدمی بھی تھا۔ کہنے لگے اب فیصلہ یہ مجھے یقین ہے 100% تمہارے حق میں، محمد کے حق میں، ختم نبوت کے حق میں فیصلہ آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں انور شاہ موجود نہیں ہوگا، ان دنوں میں جب فیصلہ آئے گا انور شاہ نہیں ہوگا، میں قبر میں ہوں گا، میری قبر پر آ کر کے سلام کرنا اور کہہ دینا انور شاہ تمہیں مبارک ہو، فیصلہ تمہارے حق میں آ گیا، انور شاہ تمہیں مبارک ہو، شیخ مصری، سمجھے وہی ہو گیا، فیصلہ ان کے حق میں آ گیا۔ شیخ مصری مصر سے آیا گیا تو بیٹھ گیا، غین یا را میم کاف لام دال یا نون، ان کے کسی محدث کے اس میں درس میں بیٹھ گیا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ غین یا را میم کاف لام مشدد دال یا نون، شاعراں بسیارو گفتن شیر و آئیں پر نمک کس نہ گفت تا نہ گفت ہم چو گفت سین و عین و دالو یا سادی۔ یہاں میں عرض کرا غیر مجلدین، اب آپ سمجھ میں آ گئے؟ غیر مقلدین کے درس میں بیٹھ گیا، ان کو کیا پتہ ہے کہ حدیث کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، اور مصری نے اس کو خاموش کیا، ان کے دوسرے محدث کے پاس گیا، اس کو بھی خاموش کیا۔ آخر مفتی کفایت اللہ کے پاس گیا، مفتی کفایت اللہ چھوٹے قد کے تھے، غضب کا ذہین تھا، شاہ صاحب کے پاس مفتی کفایت اللہ کے پاس 2-3 دن رہے، پوچھتے رہے
مفتی کفایت اللہ نے مطمئن بھی کیا، لیکن مفتی صاحب نے بھی دیکھا سڑے ڈیر خطرناک دیکھا نا، یہ سڑے بڑا خطرناک ہے، یہ عرب ہے، عرب ہے، عرب ہے۔ فرمانے لگے کہ آپ کو ایک بندے کے پاس بھیج رہا ہوں، وہاں جائیں، علمی پیاس انشاءاللہ بجھ جائے گی، آپ جائیں۔ کہا کون ہے؟ بھیج دیا دارالعلوم دیوبند۔ شاہ صاحب کے سبق میں پہنچا، سبق ختم ہو رہا تھا، سبق کا آخر تھا۔ شاہ صاحب کو کہا کہ یا شیخ آپ یہ کہ درس بھی لغت العربی ہے، لغت عربی بھی عرب آ گیا۔ شاہ صاحب نے اپنے سبق کا سارا خلاصہ عربی میں واپس وہ سنا دیا۔ اس نے پوچھا، پھر جواب دیا، سوال کیا جواب دیا، سوال کیا جواب دیا، سوال کیا جواب دیا۔ فرمایا غداً انشاءاللہ نرا، کل دیکھ لیں گے، کل پھر سوالات، پھر جواب، پرسوں پھر سوالات جوابات۔ وہ عرب سے رہا نہ گیا، جب یہ سوال جواب کرتے رہے، شاہ صاحب جواب دیتے رہے، عرب سے رہا نہ گیا۔ عرب اٹھا، سبق میں کہنے لگے واللہ لو حلفت انک اعلم من ابی حنیفہ لما حنست، خدا کی قسم میں قسم اٹھاؤں کہ ابو حنیفہ سے تم بڑے عالم ہو، مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں حانث نہیں ہوں گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اسکت یا شیخ، خاموش رہ، تو نے مجھے عالم مان لیا؟ کہا مان لیا۔ کہا تو اپنے ہار آپ نے مان لی؟ کہا ہاں۔ شکست مان لی؟ جی مان لی۔ کہا کہ آپ میرے علم سے مرعوب ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ مجھ پر اعتماد بھی کرو گے؟ کہا کروں گا۔ کہا کہ جب مجھ پر آپ کا اعتماد ہے، میرے علم کے سامنے آپ کا علم دب گیا، آپ نے مان بھی لیا، اب مجھ پر اعتماد کرو، میری بات سنو، یہ جو علم جس سے تو مرعوب ہو کر کے دب گیا ہے، خدا کی قسم یہ سارا علم امام ابو حنیفہ کے علوم کا ایک قطرہ ہے۔ یہ انور شاہ کشمیری کا یہ جو علم ہے، یہ سارا کا سارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا ایک قطرہ ہے، یہ سارا کا سارا ایک قطرہ ہے۔ میرے بھائی یہ ہے، اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مطالعہ، اس مطالعے میں کان کی کھڑکیاں کھولیں گے۔ مطالعہ کہتے ہیں التمییز بین المعلوم و بین المجہول، التمییز بین المعلوم و بین المجہول، جو معلوم، جب آپ پوری توجہ دیں گے، جو چیز آ رہی ہے وہ معلوم الگ ہوگی۔ العلم صفت توجب تمییزا بحیث لا يحتمل النقیض، العلم صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی به، یہ سارے علم کی تعریفیں۔ العلم نور یضعہ اللہ حیث یشاء، سورج بھی نور، قرآن بھی نور، محمد بھی نور، اللہ بھی نور، جبریل بھی نور۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ سارے کے سارا نور ہی نور ہے، یہ سارے کے سارا نور ہے۔ اب یہ نور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کھڑکیاں کھولیں گے، اس لیے مطالعے میں پوری جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کون سا مطالعہ ہے۔ یہ مفتی ابو لبابہ بڑا ذہین آدمی ہے، میرا دوست ہے، قربان جاؤں، بہت پیارے آدمی ہے۔ ہم لوگ مفتی ابو لبابہ اور میں جامع فاروقیہ میں حضرت پڑھاتے تھے، ہم لوگ گئے تو یہ بابا جو مفتی نظام الدین اور مولانا تقی صاحب، جمشید صاحب، سب کے استاد، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان، وہ لگے ہوئے کتاب میں ایسے مطالعہ کرا۔ حضرت مفتی صاحب ادھر کھڑے رہے، میں بھی کھڑا رہا، 10-15 منٹ ہم لوگ کھڑے رہے اور ایک دوسرے کو ہم اشارہ کر کے ہنس رہے، لیکن بابا کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں آ کر کے کھڑا ہے۔ بابا کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ادھر بھی کوئی، میرے پاس بھی لوگ کھڑے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، وہ کتاب میں غرق ہے، کتاب میں غرق ہے۔ آخر کار پھر میں نے دیکھا کہ بابا کی کوئی توجہ نہیں ہے، کتاب میں غرق ہو گیا، تو میں نے اپنے بلوچی میں، گستاخ تو ہم لوگ بلوچ لوگ ہیں، ایسے کیا، کھنکارنا شروع کیا، تو بابا نے ایسے دیکھا، ارے بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ لوگ کب سے آئے؟ ہم نے کہا جی حضرت کباڑا ہو گیا، کب سے آ گئے، کھڑے ہیں اور کب سے آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ مفتی ابو لبابہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، حضرت نے بڑی پیاری بات کی۔ مفتی ابو لبابہ نے مجھے کہا مولوی منظور، میں نے کہا جی، کہا مولوی منظور اللہ کی قسم ایسا مطالعہ ہم کرے دنیا کو فتح کرے ہم۔ میرا مطالعہ ہوتا ہے، چشم مندر چشمی تو در دیگرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے۔ اللہ کی توجہ تجھ پہ لگی ہے، محمد کی توجہ تجھ پر ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی توجہ آپ پر ہے، انبیاء کی توجہ آپ پر ہے، لیکن تیری توجہ انگریز کے اس اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ ننگی تصویروں میں لگا، تیرے پاس علم کیسے آئے گا؟ من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے، ہم آپ کی طرف آپ دوسرے طرف۔ وہ پنساری ہوتا تھا شاہ فیصل کالونی میں، دوائیاں بیچتا تھا، اس کی دکان کے سامنے بورڈ لگا ہوا تھا، جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے۔ چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے، تم جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کر کے تمہارا دماغ، میرے ساتھ وعدہ کرے طلبہ،
طلبہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ رخ ادھر سے موڑیں گے محمد کی طرف رخ موڑیں گے، رخ ادھر سے موڑیں گے کتاب کی طرف موڑیں گے، رخ ادھر سے موڑیں گے مطالعہ کی طرف موڑیں گے۔ یہ آپ نے جامع نظامیہ سنا، بغداد کے نظامیہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، امام غزالی ابا کا انتقال ہو گیا، کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، غربت 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 غربت، مدرسے میں جا کر کے داخلہ لیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسے میں داخل لیا۔ حضرت فرماتے کہ مدرسے میں ہم گئے تو روٹی کے لیے گئے تو روٹی کے لیے، گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی، علم پڑھا، قرآن پڑھا، تو قرآن نے کہا اوے غزالی، احمد غزالی، او غزالی ہمیں پیٹ کے لیے استعمال نہ کرو، ہمیں تو اللہ کے لیے استعمال کرو۔ فرماتے تعلمنا الدین للدنیا فابى العلم الا ان يكون للہ، ہم نے تو پیٹ کے لیے علم حاصل کیا، لیکن علم نے کہا میں ایسی قیمتی چیز ہوں، میں پیٹ کے لیے نہیں ہوں، مجھے اللہ کے لیے استعمال کرو۔ علم بڑی چیز ہے، بڑی چیز کے ذریعے سے بڑی چیز حاصل کرو، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی رضا کو آپ حاصل کرو۔ امام غزالی جس زمانے میں مدرسہ نظامیہ بغداد میں جس وقت وہ پڑھتے تھے، تو انہی دنوں کی بات ہے کہ نظام الملک، اس کو نظام الملک کہتے ہیں لوگ، نظام الملک جو خرچہ دیتا تھا، مدرسے کا پیسہ دیتا تھا، مدرسے کا خرچہ دیتا تھا، بڑا پیسہ اس کا لگتا تھا کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے یہ کہ طلبہ پڑھیں۔ تو یہ گئے، طالب علم سے پوچھا اے سڑا ہے، بولو تم کس لیے پڑھتے ہو؟ طالب علم کھڑا ہو گیا، وہ نظام الملک کو جواب دے رہا ہے، جناب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مناظر اسلام بن جاؤں۔ کیا چپ سے سڑا ہے، کہنا بیٹھ جا اجلس۔ دوسرے کو کہا کہ تم کس لیے پڑھ رہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں قاری نہیں ہے، بہت بڑا قاری، سب عشرہ کا قاری۔ کہا اجلس، بیٹھ جا۔ تیسرے کو کہا کہ تو کس لیے بیٹھ رہا ہے، تو کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا ہمارے یہاں فقیہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں مفتی بن جا۔ کہا سڑے بیٹھ جا۔ چوتھے کو پوچھا تو کس لیے؟ کہا کوئی قاضی نہیں ہے، میں قاضی بننا چاہ رہا ہوں۔ اس کو کہا کہ تو کس لیے؟ اس نے کہا محدث نہیں ہے، میں محدث بننا چاہ رہا ہوں۔ آپ کس لیے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا بنا کوئی صوفی نہیں ہے، میں صوفی بننا چاہ رہا ہوں۔ ہر ایک نے کچھ کہا۔ ایک طالب علم کنارے میں کتاب ایسے لے کر کے بیٹھا ہوا، کتاب میں غرق ہے۔ لوگ گئے، نظام الملک بھی گئے، دوسرے لوگ بھی دائیں بائیں اس کے کھڑے ہو گئے، دائیں بائیں اس کے کھڑے ہو گئے۔ طالب علم کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اساتذہ بھی کھڑے ہیں، محتمم بھی کھڑا ہے، نظام الملک جو سیٹھ صاحب جو خرچہ دے رہا ہے وہ بھی کھڑا ہے، وہ کتاب میں غرق ہے۔ اللہ اللہ، وہ کتاب میں غرق ہے، وہ کتاب میں غرق ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میرا اور آپ کا مطالعہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مطالعہ ہے؟ ظالم قسم کے انسان یہ مطالعہ کر رہے ہیں آپ۔ اساتذہ کھڑے ہیں، محتمم کھڑے ہیں، نظام الملک کھڑے، امام غزالی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ اللہ اللہ، آخر کار ایک استاد نے کان پکڑ کر کے کہا، کھینچا، کہا کن، کھڑے ہو جا۔ امام غزالی کانپنے لگے، دیکھو اے اساتذہ کھڑے، محتمم کھڑے، دوسرے لوگ نظام الملک یہ کھڑے ہیں۔ نظام الملک نے پوچھا کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس آسمان کی رضامندی کے لیے، اس ذات کے لیے، عرش والی ذات کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ نظام الملک کا رنگ تو پہلے بگڑ گیا تھا، غصے سے بھرا ہوا تھا، غصے سے۔ اب جب کہ غزالی نے جواب دیا، ٹھنڈا ہو گیا، آہستہ آہستہ رنگ اپنے جگہ پر۔ کہنے لگے مجھے رب کی قسم ہے کہ اگر یہ طالب علم نہ ہوتا، میں نے فیصلہ کیا تھا اس مدرسے کو گراؤں گا۔ جو میرے لاکھوں روپے پیسے میرے لگتے ہیں، اور طلبہ کوئی کہتے ہیں میں مناظر اسلام بن جاؤں، کوئی کہتے ہیں خطیب اسلام بن جاؤں، کوئی بھی اپنے اخلاص کو، کوئی بھی اخلاص کسی میں بھی اللہ کی رضامندی اور خوشنودی نہیں ہے۔ یہ طالب علم آج تاریخ سب کو بھول گئی۔ کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی قاضی، کوئی مناظر اسلام، کوئی کیا، کوئی مفتی، کوئی کیا بننا چاہ رہے، وہ سارے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ دفن ہو گئے۔ آج غزالی کا نام پوری دنیا میں زندہ ہے۔ آج میں بھی محتاج ہوں اس کا، کلیانوی بھی محتاج ہے، سلیم اللہ خان اس کا محتاج ہے، تقی صاحب اس کا محتاج ہے، نانوتوی بھی محتاج ہے، مدنی بھی محتاج ہے، اشرف علی بھی اس کا محتاج ہے۔ جب آدمی کی نیت اس طرح ہو، محنت بھی ہو۔ اس لیے طلبہ آپ سے دو باتیں عرض کروں گا، اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر دو، ایک اخلاص، دوسرا اختصاص۔ کیا عرض کرا؟ بولو۔ ایک اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تیری نیت پہلے ہی سے ہے کہ لوگ مجھے علامہ، فہامہ، شیخ الاسلام والمسلمین، مناظر اسلام مجھے کہیں، انشاءاللہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا،
نہ تیرے نجے یہ حاصل ہوگا نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ آپ سمجھ رہے؟ آپ کی نیت پہلے سے کہ شیخ الاسلام اور مناظر اسلام علامہ فہم انشاءاللہ تو رسوا ہو جائے گا، یہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اللہ کی رضا بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب دوسری بات سمجھ لو، میرا لہجہ سخت ہے، مجھے معاف کر لینا، چونکہ بلوچ آدمی، پہاڑی لوگ، ہم لوگ اونٹ چرانے والے لوگ، کیا کرو گے سمجھے؟ ایک آدمی نے لندن سے، میرا عاشق ہے، برطانیہ کا بہت بڑا عاشق ہے، میرے لیے مرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس وہ اس کو سخت جملے میں نے کہا، سخت جملے کر کے پھر اس نے میرے سخت جملوں سے اس کے سینے پر زخم لگ گیا۔ اس نے مولانا فضل الرحمان کو فون کیا، کہا کہ مولانا میں آپ کا بھی بڑا عاشق ہوں اور مولانا مینگل کا بھی بڑا عاشق ہوں، لیکن مینگل صاحب کی چینل الگ الگ چینل ہوتے، کبھی ایسے سخت بات کہہ دیتا، خدا کی پناہ، اس لیے میرا دل زخمی ہو گیا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے فرمایا وہ پہاڑی آدمی، بکری چرانے والے، اونٹ چرانے والے، یہ آپ جو جملے بتا رہے ہیں یہ پھر بھی آسان نرم ہے، سخت آپ نے سنا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو جانے دو، اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جانے دو، جس انداز میں یہ ہے کہ یہ جاتا ہے، اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جانے دو۔ اس لیے آپ سے عرض کیا، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر دو، ایک اخلاص، جعل الشیء خالصا للہ، خالص اللہ کی رضامندی کے لیے اخلاص پیدا کرو، اخلاص۔ اور آپ مناظر، مفسر، محدث بننے کی نیت نہ کریں، آپ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، بڑی چیز جب آ جاتی ہے چھوٹی تو خود بخود آ جاتے ہیں۔ آپ کی منطقی قانون بھی یہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمی، جب منظوم آ جاتا ہے تو لوازم آ جاتا ہے۔ اب کلیانی صاحب نے مجھے دعوت دی ہے نا، میری پگڑی کو دعوت دی تو پگڑی بھی تو آ گئی، یہ میرے لوازمات، پگڑی بھی آ گئی، اس نے پگڑی کو دعوت نہیں دی تھی۔ اب حضرت نے بلایا مجھے تو میرے قمیص اور شلوار کو بھی دعوت دی تھی، یا میرے ناڑے کے نام پہ خصوصی دعوت نامہ بھیجا تھا کہ وہ بھی آ جائے، قمیص شلوار بھی آ گئی، پگڑی بھی آ گئی، آپ سمجھے۔ اور میرے جوتے، ظاہر ہے کہ ہم چلتے پھرتے تو جوتے بھی ناپاک ہوں گے، حضرت نے جوتوں کو بھی بلایا تھا۔ یہ میرے لوازمات ہیں، یہ گھٹیا قسم کی چیزیں ہیں، یہ لوازمات ہیں، یہ گھٹیا قسم کے۔ اور پھر یہ کہ یہ میں اتنا گند بھی لے کر کے اس میں آیا ہوں، اس کو اس نے دعوت نہیں دی ہے، دعوت اس نے ایک پاک جسم کو، پاک حصے کو دی ہے، پاک دماغ کو اس نے دی ہے۔ جب وہ آ گیا، یہ لوازمات آ گئے، اللہ بڑی چیز ہے، پاک چیز ہے، تو اس کی رضامندی کی نیت کر لے۔ باقی مناظر، مفسر، محدث، شیخ الاسلام، آپ کو لوگ، یہ چھوٹی چیزیں یہ خود بخود آ جائیں گے، یہ خود بخود آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ طلبہ اس کا اہتمام کریں گے۔ ایک اخلاص، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں۔ اگر یہ محلے والے مجھے اجازت دے دے تو کچھ کہہ دوں، آپ لوگ اجازت دیں گے، آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے، ساتھی ناراض نہ ہو۔ ہمارے طلبہ بھی عجیب مخلوق ہے، یاجوج ماجوج کے اولاد، خدا کی پناہ، یہ بھی عجیب مخلوق ہے، ان کو سمجھانا بھی مشکل ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری آنکھیں بند تھی، یہ مسجد بھی نہیں تھی، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ آسمان بھی نہیں تھے، یہ زمین بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ماں کے پیٹ میں ہم سب کے سب اسی طرح آنکھیں بند تھی، آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں تھی، پہاڑ بھی نہیں تھی، دریا بھی نہیں تھے، اور وہاں مجھے تکا مکا کوئی کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا، کوئی فروٹ آم وغیرہ کھاؤں وہ بھی اس لیے میرے دانت بھی نہیں تھے، یہ ساری چیزیں بھی نہیں تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بطخ کے پاؤں کی طرح اتنے ہاتھ تھے، چھوٹے چھوٹے پاؤں تھے، وہاں اتنے دوڑنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب جب کہ باہر نکلے، اب جب کہ باہر آ گئے، پیدا ہونے کے بعد اب اللہ نے آنکھیں بھی کھول دی، کہا آسمان کو دیکھ لے، پہاڑوں کو دیکھ لے، دریاؤں کو دیکھ لے۔ اب یہ ہے کہ یہاں وزنی چیزیں، ہاتھ کو مضبوط بنا دیا، یہاں ہاتھوں کا کام بھی کر دیا، اور یہاں میدان ہے، پاؤں میں بھی اللہ نے طاقت رکھی، یہ سارے دوڑ لگاؤ۔ اللہ نے آنکھوں کا انتظام کر دیا، کانوں کا انتظام کر لیا، قرآن سن لے، اور دماغ کا انتظام کر لیا، ہاتھوں کا انتظام کر لیا، پاؤں کا انتظام کر لیا، تو اس لیے تیری شادی کا اس عضو کا بھی انتظام کرے گا، اس کا بھی انتظام کرے گا، باقی سب کا جب اس نے انتظام کر لیا۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں طلبہ، اللہ کی قسم اتنا کھاؤ گے، یہ مجھے اجازت نہیں دیتے، ہم تو اپنا سبق سنا کر کے چلے جائیں گے۔ میں چرواہے کا بیٹا ہوں، تقی صاحب چھوٹا آدمی ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، مولانا کلیانوی چھوٹا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، ان کے اساتذہ چھوٹے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بڑے ہیں، میں ان پر قربان جاؤں، لیکن یہ چھوٹے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان سب سے بڑے تھے، مولانا سلیم اللہ خان نے 28 سال میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔
آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ میں اس سے بڑا کسی کو سمجھتا بھی نہیں۔ 28 سال اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں ان کا مدرس بھی رہا ہوں، میں شیخ الحدیث وہاں رہا ہوں، میں دارالفتاح کے اندر بھی رہا ہوں، اور میں اتنا کھا رہا ہوں چرواہے کا بیٹا، اتنا کھا رہا ہوں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے جیب میں ہاضمہ والی گولیاں ہوتی ہے کہ ایک جگہ بعض جگہ لڑائی ہوتی ہے، ہمارے مقتدی کہتے ہیں ہم نے کھانے کا انتظام کیا، دوسرا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں فکر نہیں کرو، ہم 5 نے انتظام کیا، سب کا کھائیں گے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب اگلے والی بات طلبہ سن لے، اللہ کی قسم لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دیتا، یہ قیمتی آدمی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، جہازوں کے ٹکٹ بھی مس ہوتے ہیں، ہم ٹائم ہی نہیں دیتے لوگوں کو۔ کنہ اذلہ، اب سب کا نتیجہ یہ ہے، کنہ اذلہ، بڑے ذلیل تھے، کمزور تھے، فقد اعزنا اللہ بالاسلام، سب عزت اسلام کے ذریعے سے ملی، سب عزت جو ہے نا وہ اسلام کے ذریعے سے مل گئی۔ اور کافر کے پاس، بے دین کے پاس، جاہل کے پاس عزت کہاں سے آ گئی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے میرے بھائی، باقی یہ کہ میری علمی اور مطالعاتی زندگی وہ ایک الگ ہے، صرف لفظ مطالعہ پر میں نے بولا ہے، اپنی ساری توانائیاں خرچ کرو، اپنی ساری صلاحیتیں۔ میری علمی مطالعاتی زندگی کیا ہے؟ یہی ہے کہ میں نالائق ہوں، آج خون کے آنسو رو رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ سلیم اللہ سمندر تھا، اس کی قدر جنہوں نے کی، مفتی نظام الدین نے جھولی بھر دی، یوسف افشانی نے جھولی بھر دی، انور صاحب نے جھولی بھر دی۔ شکر ہے کہ اس کے در پہ پڑے ہوئے تھے، پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹوٹا پوٹا ترجمہ پڑھا رہے، لیکن آج ماتم کر رہا ہوں کہ جو محنت کرنی تھی نہیں کی، جو مطالعہ کرنا تھا نہ کر سکے، جو سلیم اللہ کے یہ ہے کہ آپ کے موتیوں سے اپنے یہ ہے کہ دامن کو بھرنا تھا، وہ سمیٹ لے ان موتیوں کو، وہ نہ کر سکا۔ آج صرف ماتم کر رہا ہوں، آج صرف ماتم کر رہا ہوں۔ یاد رکھ لینا، مولوی نہیں ہے ہم میں، نہیں ہے، علماء نہیں ہے، منطق پڑھنے پڑھانے والے بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں منطق کے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وفاق میں کوئی ہے ہی نہیں پڑھانے والا۔ آپ اگر چاہیں کہ میں مضبوط عالم بن جاؤں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، پھر فقہ میں، اصولی فقہ میں، نحو میں، بلاغت میں، منطق میں، مناظرہ میں، تحریر میں، یہ چیزیں جس میں وہ پکا عالم ہے۔ تقویٰ طہارت تو ویسے بھی ضروری ہے، تقویٰ اور طہارت تو ویسے بھی ضروری ہے، صرف نحو میں، بلاغت میں، فقہ میں، اصولی فقہ میں، تفسیر میں اور مناظرہ میں، ان تمام علوم میں جب آپ کے پاس نحو ہے، منطق ہے، سب جھوٹ ہے۔ میں نے معمولی کچھ منطقی کتابیں پڑھی، میں نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھایا کچھ۔ میں آج ماتم کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہے کہ منطق کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خود چونکہ جاہل ہے۔ ہمارے پاس اساتذہ نہیں ہے، اب نہ بریلویوں کے پاس اساتذہ رہے، غیر مقلد تو پہلے سے الحمدللہ فارغ تھے، وہ علم سے وہ پہلے ہی سے فارغ تھے۔ بریلویوں کے پاس کچھ مضبوط لوگ ہوتے تھے، علامہ سعید رحمۃ اللہ علیہ حضرہ، اب وہ بھی نہیں رہے، اور آپ یاد رکھ لینا، یہ ان کے پاس جب جائیں گے نا، ان کے ایران میں اب تک یہ بھی سلسلہ ہے۔ میں گیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ 2 مرتبہ عالمی مقابلے میں گیا ہوں۔ میرے رب کو پتہ ہے، سلیم اللہ نے مجھے بلایا، شیخ الحدیث سلیم اللہ خان سے کہا کہ بیٹا پاکستان کی طرف سے آپ کو بھیج رہے ہیں، پاکستان کے ہماری داڑھی کا خیال کر لینا، ہماری عزتوں کا خیال کر لینا، بیٹا آپ کو بھیج رہے ہیں، ہماری عزت کا خیال۔ 2 مہینے پہلے میں نے کتنا محنت کی ہے، کتنا مطالعہ کیا ہے، وہ میرے رب کو پتہ ہے، استعداد میری اتنی نہیں ہے، اس لیے میں نے محنت کی، محنت کرتے اس لیے یہ کہہ دینا کہ مولانا سرفراز خان میرے استاد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہم نے اسے اجازت حدیث لی ہے۔ سرفراز خان صاحب کی کتابیں اردو یا عبدالستار کے توسوی صاحب کی اردو کی کتابیں پڑھنے سے تو مناظر بنے گا، این خیال استو جنون استو محال، یہ محال ہے۔ غضب آپ نحو میں، منطق میں، بلاغت میں، فقہ میں، اصول فقہ میں جب تک مضبوط استعداد اور صلاحیت کے مالک نہیں ہوں گے، میدان میں آپ کا جانا حرام ہے۔ اور آپ کا یہ کہہ دینا کہ میدان خالی ہے، علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد، اور تیرے اندر کیا ہے کہ تو علماء دیوبند زندہ، تو اپنی بات کر لے، تو ہے الو، تو ہے الو، تجھے اگر کوئی میدان پہ بلائے، تیرے اندر کیا ہے؟ پدرم سلطان بود، میرا ابا اتنا بڑا تھا، کان ابی عالما کبیرہ وکان جدی عالما کبیرہ، یہ ابن خلکان کہتا تھا، لوگوں نے کہا خلکان کذا، خلکان، ابن خلکان نہیں، ابن خلکان ہے، خلکان کذا و کذا، چھوڑ ان باتوں کو، بکواس نہ کر، تو اپنی استعداد اور صلاحیت دکھا دے، میرے ساتھ وعدہ کرو جان کی بازی لگا دیں گے، بولو جان کی بازی لگائیں گے، پوری توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں گے، خوب محنت کریں گے، خوب محنت کریں گے۔ اب تک بھی اکا دکا پنجاب میں، خیبر پختون میں، بلوچستان میں، سندھ میں بوڑھے بوڑھے علماء ہیں،
وہ مضبوط استعداد کے مالک ہے، مستحکم علم کے وہ مالک ہے، ان کے پاس جاؤ۔ یہ جو نیا نیا ڈسکو 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 یہ ڈسکوؤں کے پاس ادھر کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب تک جو بچے کچھ پرانے علماء ہیں ان سے اپنی چھٹیوں میں یا ویسے یہ کہ اپنی کمی کو اور اپنی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کمزوری کو اور اپنی اس کوتاہی کو، اس کی تلافی آپ کر سکتے، پوری کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بھائی سے بھی معافی چاہوں گا، مجھے دوسری جگہ جانا ہے، اس وجہ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ آپ کے جوتے اٹھاتا رہا ہوں، اب بھی اٹھا رہا ہوں، اور مجھے پاک پروردگار آپ کی طلباء کی جوتیوں میں اللہ مجھے موت دے دے، اس سے بڑھ کر کے میرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ میرے لیے آپ سے بڑھ کر کے بڑا سرمایہ کوئی نہیں۔ آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ہم آپ کے لیے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میرے برادر کلیانوی صاحب کے لیے، ان کے دیگر معاونین کے لیے، ہم خود ان سے استفادہ کرتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی آمد کو اور میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔